السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں سب کے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے پیاروں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ آج کا ہمارا سبق پارہ نمبر 5 ہے، سورۃ نساء ہے، آیت نمبر 101، 101 نمبر آیت سے آج ہم اپنا سبق شروع کرنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا اور جب، ضرب تم سفر کرو تم، ضربا ضاد را با لفظی معنی ہے مارنا، قدم مارنا، اور اسی سے سفر کرنا مراد ہے۔ وَإِذَا ضربتم اور جب سفر کرو تم فی الارض زمین میں، فلیس تو نہیں علیکم تم پر جناح کوئی گناہ، ان تقصروا کہ تم قصر کرو، تقصروا قاف صاد را قصر کرنا، چھوٹا کرنا، من الصلاۃ نماز میں سے، ان اگر خفتم ڈرو تم، ان یہ کہ یفتنکم فتنہ میں ڈال دیں گے تم کو، الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، ان الکافرین بے شک کافر، کانوا ہیں، لکم تمہارے لیے، عدوا مبینا دشمن کھلم کھلا۔ یہاں پر نماز قصر کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس آیت میں بظاہر یہ حکم ملتا ہے کہ صرف خوف یا جنگ کی حالت میں قصر نماز کا حکم ہے۔ قرآن کا کوئی بھی حکم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فریضہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں قرآن کی تعلیم دیں، اور تعلیم ہی کسی چیز کے بارے میں عمل کی راہ سکھاتی ہے۔ قرآن کی وضاحت خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، اور قرآن کی تفسیر حدیث کی مدد سے ہی ہو سکتی ہے۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل دیکھا جائے گا کہ آپ نے صرف حالت خوف میں نماز قصر کی یا عام سفر میں بھی نماز قصر ادا کی، کیونکہ ہر انسان کو زندگی میں کبھی نہ کبھی سفر کرنا پڑتا ہے۔ مسافر کے لیے اللہ تعالیٰ نے سہولتیں رکھی ہیں۔ سفر کی حالت میں نماز میں بھی کمی کر دی گئی، کیونکہ سفر میں انسان کی روٹین ڈسٹرب ہوتی ہے، وقت کم ہوتا ہے، جگہ، موسم، آب و ہوا سب بدلتے ہیں، جس کے اثرات ذہن پر، جسم پر، دونوں پر پڑتے ہیں۔ اس وجہ سے سفر کو پسندیدہ قرار نہیں دیا گیا، لیکن ضرورت کے لیے سفر کرنا جائز ہے۔ اب سفر میں نماز کیسے پڑھی جائے گی، اور کون سا سفر ہے جس میں قصر پڑھی جائے گی؟ صرف وہ سفر جو نیکی کے راستے میں کیا جائے، حلال کام کے لیے کیا جائے۔ اگر کوئی شخص غلط کام کے ارادے سے سفر کرتا ہے، مثلاً چوری کے ارادے سے سفر کر رہا ہے یا حرام کام کرنے کے ارادے سے سفر کر رہا ہے، تو پھر وہ اس رخصت سے فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ گھر سے نکلے ہیں، جہاں گئے ہیں وہاں رہنے کا ارادہ نہیں ہے، واپس آنے کا ارادہ ہے، تو پھر وہاں پر قصر نماز پڑھی جائے گی۔ اور یہ کون سی جگہ ہوگی؟ جو آپ کے شہر کی حدود سے باہر ہوگی۔ مثلاً ایک لڑکی ہے، وہ شادی ہو کے کسی دوسرے شہر میں چلی گئی ہے، اب وہ میکے اپنی ملاقات کے لیے آتی ہے، اور اگر وہ چند دن کے لیے آئی ہے، تھوڑے دن کے لیے آئی ہے، تو پھر وہ اپنے میکے میں قصر نماز پڑھے گی، کیونکہ اب سسرال اس کا اصل گھر ہے۔ اسی طرح سے ایک شخص ہے، اس کی نوکری کسی دوسرے شہر میں ہے، وہ گھر میں ویکنڈ پہ آتا ہے یا مہینے میں 2 دفعہ آتا ہے، اور 1 رات کے لیے یا 2 رات کے لیے آتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ گھر میں قصر نماز پڑھے گا، لیکن جہاں پر اس کا قیام ہے، جہاں پر اس کی جاب ہے، وہاں پر وہ مکمل نماز پڑھے گا۔ اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی بحری جہاز میں نوکری ہوتی، اور وہ مسلسل سفر کی حالت میں ہوتے ہیں، لیکن بحری جہاز ایک طرح سے ان کا گھر ہوتا ہے، کیونکہ مہینوں کے حساب سے انہیں بحری جہاز میں رہنا ہوتا ہے، تو پھر وہاں پر وہ قصر نماز نہیں پڑھیں گے، وہاں پر وہ پوری نماز پڑھیں گے۔ آپ کہیں گئے ہیں، آپ کا ارادہ واپسی کا تھا، لیکن کسی وجہ سے آپ کا قیام بڑھتا گیا، قیام 20 دن تک چلا گیا یا اس سے زیادہ چلا گیا، تو 20 دن ہی قصر کی جائے گی۔ اب سفر کی حد کیا ہوگی؟ اس میں ہمیں مختلف آراء ملتی ہیں۔ جہاں بھی اجتہادی اختلاف ہو تو کسی کی رائے پر بھی عمل کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ رائے جو دین کے اندر ہے تو ایسا شخص گناہگار نہیں ہے۔
صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا عمل مختلف تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بول کر سفر کی حد نہیں بتائی تھی۔ امام مالک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ہمیں جو رائے ملتی ہے وہ 75 کلومیٹر ہے، کہ آپ 75 کلومیٹر تک دور چلے گئے ہیں تو آپ کو قصر نماز پڑھنی ہوگی۔ امام اوزاعی، امام ظاہری، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 25 کلومیٹر کی حد مقرر کرتے ہیں۔ ابو یوسف 2 دن سے زیادہ کی مسافت، کیونکہ ان دنوں گھوڑوں پر، اونٹوں پر سفر کیا جاتا تھا تو دنوں کے حساب سے ہوتا تھا۔ ابن عمر، ابن مسعود، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم 54 کلومیٹر کی حد مقرر کرتے ہیں۔ جتنی بھی ہمیں آراء ملتی ہیں، کم سے کم سفر کی حد 25 کلومیٹر ہے، اور اس سے زیادہ کی رائے بھی ہیں جو ہم نے ابھی دیکھی۔ جہاں پر دل مطمئن ہو وہ رائے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اپنے شہر کی حد کے اندر سفر نہیں ہوگا، چاہے فاصلہ کتنا ہی کیوں نہ ہو۔ مثلاً ایک شخص لاہور میں ہے، اب وہ راوی روڈ پہ رہتا ہے، اس کو بحریہ سے آگے کسی کالونی میں جانا ہے۔ اب فاصلہ بہت زیادہ ہو گیا، لیکن کیونکہ دونوں جگہیں لاہور کی حدود کے اندر ہیں تو وہاں وہ قصر نماز نہیں پڑھے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ای ایم ای میں رہتے ہیں اور آپ کہیں کہ میں نے اندرون شہر جانا ہے تو فاصلہ بہت زیادہ ہے، تو اس وجہ سے مجھے وہاں پر اندرون شہر جا کے قصر نماز پڑھنی ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا، شہر کی حد کے اندر آپ مکمل نماز پڑھیں گے، چاہے فاصلہ کتنا ہی کیوں نہ ہو۔ جیسے ہی آپ کے شہر کی حد ختم ہوگی، دوسرا شہر شروع ہو جائے گا تو آپ کی نماز قصر ہو جائے گی۔ اب قصر میں کتنی رکعت پڑھی جائیں گی؟ فجر جو ہے یہ پوری پڑھی جائے گی، 2 سنت 2 فرض۔ مغرب میں 3 فرض پڑھے جائیں گے۔ ظہر، عصر اور عشاء کی 4 فرض ہوتے ہیں، یہ 2 فرض پڑھے جائیں گے۔ اور فجر کی سنتیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ سفر میں چھوڑی نہ حضر میں چھوڑی۔ باقی سنتیں چھوڑ دی جائیں تو بہتر ہے، لیکن اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے، وقت ہے اس کے پاس، تو وہ پڑھ سکتا ہے، کیونکہ دونوں طرح سے عمل ہوتا رہا۔ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے وقت دیکھا تو سنتوں کو پڑھ لیا، نہ وقت ہوا تو نہیں پڑھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوران سفر نوافل پڑھتے چلے جاتے تھے، اور سفر میں قصر کے علاوہ جمع کی بھی اجازت ہے، اور جمع کا طریقہ یہ ہے کہ ظہر اور عصر ملا سکتے ہیں، مغرب اور عشاء ملا سکتے ہیں۔ فجر کی نماز تو الگ ہی پڑھی جائے گی، لیکن ہم دیکھتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہمیں ملتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر کے لیے جانا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کو مؤخر کر کے 3 رکعت پڑھتے، پھر سلام پھیرتے، پھر تھوڑی دیر بعد عشاء کی اقامت ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 رکعت پڑھتے تو پھر سلام پھیرتے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ آپ دیکھیں کہ نماز جمع کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سفر میں نماز ادا کرنے کا موقع نہیں بنتا، ایسے حالات نہیں ہوتے کہ آپ نماز پڑھ سکیں، تو اس لیے سفر شروع کرنے سے پہلے جمع کر کے نماز پڑھنا نہ پڑھنے سے بہتر ہے۔ ظہر کا وقت داخل ہو گیا ہے، ظہر پڑھ لی ہے، اب سفر شروع کرنا ہے تو ساتھ میں عصر پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اب یہاں پر بہت زیادہ سہولتیں آ گئی ہیں۔ راستے میں آپ کو جگہ جگہ ریسٹ ایریاز مل جاتے ہیں جہاں نماز کی جگہ موجود ہے، تو وہاں آپ رک کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ تھوڑا جلدی نکلے ہیں، آپ نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی، اب منزل پر پہنچے ہیں تو عصر کا وقت بھی قریب ہو رہا ہے، تو اب آپ ظہر پہلے پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر عصر کی نماز اس کے ساتھ پڑھ لیں گے۔ قصر نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ قصر نماز کا حکم تو حالت خوف میں آیا تھا، تو اب ہم امن میں ہیں تو کیا اب بھی ہم سفر میں قصر نماز پڑھیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تم پر اللہ کی خیرات ہے، تم اس کی خیرات کو قبول کرو۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوف اور امن دونوں صورتوں میں قصر نماز ادا کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ابتدا میں سفر اور حضر میں نماز 2 رکعت فرض کی گئی تھی، پھر سفر کی نماز تو اتنی ہی برقرار رکھی گئی اور حضر کی نماز میں اضافہ کیا گیا، یعنی 4 فرض کر دیے گئے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ حارث بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ منی میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز قصر پڑھائی، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل امن میں تھے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اب کتنے دن تک سفر شمار ہوگا؟
اس میں بھی ہم میں اختلاف ملتا ہے۔ 4 دن رہنے کا ارادہ ہے تو پوری نماز پڑھی جائے گی، یہ امام احمد کی رائے ہے۔ امام مالک، امام شافعی کہتے ہیں جہاں 4 دن سے زیادہ رہنے کا ارادہ ہو تو قصر نہیں ہوگی۔ امام اوزاعی 13 دن اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک 15 دن رہنے کا ارادہ ہے تو قصر نماز نہیں ہوگی۔ ہمارے ہاں کیونکہ امام ابو حنیفہ کو زیادہ فالو کیا جاتا ہے تو ہمارے ہاں جو زیادہ رائے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ 15 دن سے کم اگر آپ کا رہنے کا ارادہ ہے تو آپ قصر نماز پڑھیں گے۔ اگر آپ کا ارادہ ہی 15 دن سے زیادہ رہنے کا ہے تو پہلے دن سے ہی پوری نماز پڑھیں گے۔ یہ تمام اجتہادی آراء ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات مروی نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بعض دفعہ 2 سال تک قصر کی، کیونکہ جہاد میں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کب تک رہنا ہے۔ غزوہ تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن قصر نماز کی۔ جہاں پر یقینی بات نہیں ہے وہاں پر قصر نماز ہوگی۔ جہاں جا کے ٹک کے رہنے کا ارادہ کیا ہے تو وہاں پھر 4 سے 15 دن تک کی جو ہمیں رائے ملتی ہے کہ اگر 4 دن سے زیادہ رہنے کا ارادہ ہے تو پوری نماز پڑھی جائے گی، اگر 4 دن سے کم کا ارادہ ہے تو قصر کی جائے گی، اور 4 سے 15 دن کا اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ نے پوری نماز پڑھنی ہے یا قصر نماز پڑھنی ہے۔ مثلاً ایک لڑکی ہے، اس کے پیرنٹس میں سے کوئی بیمار ہے، وہ اپنے پیرنٹس کے پاس آتی ہے، اس کا ارادہ 2-4 دن رکنے کا ہے، لیکن ان کی حالت دیکھ کے وہ کہتی ہے میں 2-3 دن اور رک جاؤں، 2-3 دن اور رک جاؤں۔ اس طرح کرتے کرتے اس کے دن بڑھتے جاتے ہیں، تو وہ کیونکہ گھر سے ارادہ نہیں کر کے آئی کہ اس کو 15 دن سے زیادہ رہنا ہے، تو یہ جو اس کی نماز ہوگی پھر وہ قصر نماز ہی پڑھے گی، اور خوف کی حالت میں خاص طور پر قصر نماز کرنے کا حکم ہے، جو کہ اس آیت میں بھی ہم نے پڑھا۔ اگلی آیت جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں حالت خوف میں نماز کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے، اور اس میں اقامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کروائیں گے۔ وَإِذَا كُنْتَ، اور جب ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، فیہم، ان میں، کون سی حالت میں ہوں؟ حالت خوف میں ہوں۔ وَأَقَمْتَ، تو قائم کریں، لہم، واسطے ان کے، الصلاۃ، نماز، فَلْتَقُمْ، تو چاہیے کہ کھڑا ہو جائے، طائفۃ، ایک گروہ، منہم، ان میں سے، معک، آپ کے ساتھ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَلْيَأْخُذُوا، اور چاہیے کہ پکڑے رکھیں، اسلحتہم، اسلحہ اپنا۔ اس وقت ایک گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقامت میں کھڑا ہوگا اور اپنا اسلحہ پکڑے رکھے گا، یعنی ایک لشکر 2 حصوں میں بٹ جائے گا، ایک حصہ نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا حفاظت کر رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زجنان اور عصفان کے درمیان پڑاؤ کیا۔ مشرکوں نے کہا، ان مسلمانوں کی ایک نماز ہے جسے وہ اپنے باپ اور بیٹوں سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں، اور وہ عصر کی نماز ہے، لہٰذا تم اپنے اسباب جمع کرو اور اس وقت جب یک بارگی ان پر حملہ کر دو۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ اپنے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے 2 حصے کریں، ایک حصے کو نماز پڑھائیں، دوسرا حصہ دشمن کے مقابل ان کے پیچھے کھڑا رہے اور اپنی ڈھالیں اور اپنے ہتھیار پہنے رہیں۔ پھر دوسرا آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھے اور پہلے حصے والے اپنی ڈھالیں اور ہتھیار پہن لیں۔ اس طرح ہر گروہ کی 1 رکعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعتیں ہوں گی۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ ان کی اس سوچ کو اللہ تعالیٰ سن رہا تھا، ان کی پلاننگ کو اللہ تعالیٰ سن رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا اور نماز کا طریقہ بھی بتا دیا کہ 2 گروپ آپ بنائیں گے، اور ایک گروہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہوگا نماز کے لیے اور اپنا اسلحہ پہنا ہوا ہوگا۔ فَإِذَا، پھر جب سجدوا، وہ سجدہ کر لیں، فَلْيَكُونُوا، تو چاہیے کہ ہو جائیں، مِن وَرَائِكُمْ، پیچھے تمہارے۔ جب پہلا گروہ نماز پڑھ لے تو وہ پیچھے چلے جائیں، یعنی پہلا گروہ جو ہے وہ 1 رکعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھے گا اور دوسری رکعت وہ خود سے پڑھیں گے، اس کے بعد وہ پیچھے چلے جائیں گے، اور پھر وَلْتَأْتِ، اور چاہیے کہ آ جائے، طَائِفَةٌ، گروہ، اخرى، دوسرا، لم، نہیں، یصلوا، انہوں نے نماز پڑھی، فَلْيُصَلُّوا، پس چاہیے کہ وہ نماز پڑھیں، مَعَکَ، ساتھ تیرے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَلْيَأْخُذُوا، اور چاہیے کہ پکڑیں، حِذْرَهُمْ، بچاؤ کا سامان اپنا، وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور اسلحہ اپنا۔ اب دوسرا گروہ جس نے نماز نہیں پڑھی وہ آگے آ جائے گا،
پہلا گروہ محاذ پر حفاظت کرے گا اور جو محافظ گروہ ہے وہ آگے آ جائے گا۔ ایک رکعت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھے گا۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 رکعت ہو جائیں گی اور ان دونوں گروہوں کی 1 رکعت ہوگی۔ اب 1 رکعت جو بچ گئی ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی اپنی رکعت پڑھ لیں گے۔ جب پہلا گروہ دوسری رکعت پوری کر کے چلا جائے گا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پہلے گروہ نے 1 رکعت پڑھی، جیسا کہ بھی ہم نے پہلے بھی بتایا تھا، تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتظار کریں گے اور وہ اپنی دوسری رکعت پوری کرے گا، پھر وہ حفاظت کے لیے چلا جائے گا اور دوسرا گروہ آئے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 1 رکعت پڑھے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام پھیر لیں گے، آپ کی 2 رکعت مکمل ہو جائیں گی اور دوسرا گروہ اپنی دوسری رکعت پوری کرے گا۔ اس طرح دونوں کی 2 رکعت نماز بھی ہو جائے گی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں بھی نماز پڑھی جائے گی۔ اگر جنگ اپنے شہر میں ہے تو پھر 2 رکعت امام کے ساتھ اور 2 رکعت خود امام اس دوران انتظار کرے گا، دوسرا گروہ آئے گا اور امام 2 رکعت ان کے ساتھ پڑھے گا، پھر امام سلام پھیرے گا تو وہ 2 رکعت پوری کر لیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس نماز کو کیوں اتنی تفصیل سے بتایا گیا؟ آپ دیکھیں کہ صلاۃ قصر کا طریقہ ہمیں قرآن میں نہیں بتایا گیا، عام نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں بتایا گیا۔ یہاں جو وجہ سمجھ میں آتی ہے وہ ہے نماز کی اہمیت، کہ نماز ہر حال میں پڑھی جائے گی، اور نمبر 2 یہ کہ جماعت کے ساتھ نماز کی اہمیت یہاں پتہ چل رہی ہے۔ نمبر 3 یہ کہ جنگی تقاضوں کو بھی پورا کیا جائے گا کہ ایسا نہ ہو کہ توجہ نماز کی طرف ہو اور دشمن حملہ کر دے۔ اور چوتھی بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں بھی نماز پڑھنے کا موقع مل جائے، سفر ہو یا خوف ہو، دونوں حالتوں میں نماز کیا اظہار کرتی ہے کہ ایک بندہ مومن کی ساری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزرے۔